ایگزامپلس دیکھیے. واٹ از یور نیم؟ آپ کا نام کیا ہے. ہو آر یو؟ تم کون ہو. ہوز از دس بک؟ یہ کتاب کس کی ہے. ہوم ڈو یو وانٹ ٹو سی؟ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. وچ آف دیز بکس ہیو یو ریڈ؟ ان کتابوں میں کون سی کتاب آپ نے پڑھ لی ہے. ناؤ وی کم ٹو انڈیفینٹ پروناؤنس. ون، سم، آل، somebody، nobody، everybody وغیرہ انڈیفینٹ پروناؤنس کہلاتے ہیں، اور یہ کسی متعین شخص یا چیز کا حوالہ نہیں دیتے بلکہ کسی غیر متعین شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انگریزی میں انڈیفینٹ پروناؤنس کی تعریف یوں کی جاتی ہے. Indefinite pronouns are used to refer to persons or things in a general way, but do not refer to any person or thing in particular. Examples دیکھیے. One must take care of one's health. انسان کو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اس سینٹنس میں one کسی مخصوص انسان کے لیے استعمال نہیں ہو رہا بلکہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے. Nobody will come in time. کوئی بھی وقت پر نہیں آئے گا. Some are born great. کچھ لوگ پیدائشی طور پر عظیم ہوتے ہیں. All were injured in the accident. حادثے میں تمام ہی زخمی ہوئے. Somebody has stolen my book. کسی نے میری کتاب چرا لی ہے. Everybody is desirous of becoming rich. ہر شخص امیر بننے کا آرزو مند ہے. Did you ask anybody to come? کیا آپ نے کسی کو آنے کے لیے کہا. Do good to others. دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو. I do not know any of them. میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. ان سینٹینسز میں one، nobody، some، all، somebody، everybody، anybody، others اور any indefinite pronouns ہیں اور یہ کسی خاص یعنی متعین شخص کے لیے استعمال نہیں ہو رہے بلکہ ایسے فرد یا افراد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جو متعین نہیں. Now we come to distributive pronouns. وہ پروناؤنس جو کسی چیز کی مقدار یا اشخاص کی تعداد میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کریں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کہلاتے ہیں. انگریزی میں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس کی تعریف یوں کی جاتی ہے. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس ریفر ٹو پرسنز اور تھنگس ون ایٹ اے ٹائم. یہ بھی یاد رہے کہ انہیں ہمیشہ واحد شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ استعمال ہونے والا ورب واحد استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. ایچ آف دیز بوائز نوز ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار. ان لڑکوں میں سے ہر ایک گاڑی چلانا جانتا ہے. آئدر آف دیز روڈس لیڈس ٹو دا ایئرپورٹ. ان سڑکوں میں سے ہر ایک ہوائی اڈے کو جاتی ہے. آئدر کو آئدر پڑھیں یا ایدر، دونوں طرح درست مانا جاتا ہے. نائدر آف دیز رومز از ایئری. ان کمروں میں سے کوئی بھی ہوادار نہیں. نائدر کو نائدر پڑھیں یا نیدر، دونوں طرح ایکسیپٹیبل ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایچ ہر ایک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آئدر دونوں میں سے ہر ایک اور نائدر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. ناؤ وی کم ٹو ریلیٹیو پروناؤنس. ان فقرات کو الگ الگ لائن میں نوٹ کیجئے. پہلی لائن میں I met ناصر. ناصر is fond of painting. دوسری لائن میں I met ناصر. He is fond of painting. تیسری لائن میں I met ناصر and he is fond of painting. چوتھی لائن میں I met ناصر who is fond of painting. پہلی لائن میں دو سینٹینسز ہیں. دوسری لائن میں ناصر یعنی ناؤن کی جگہ ایک پروناؤن ہی استعمال ہوا ہے. تیسری لائن میں دونوں سینٹینسز کو اینڈ سے ملایا گیا ہے، لیکن چوتھی لائن میں اینڈ اور ہی کی بجائے ہو استعمال کیا گیا ہے جو کہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. ہو نے دونوں سینٹینسز کو ملانے کا کام بھی کیا ہے اور پروناؤن کا کام بھی دیا ہے. لہٰذا جو الفاظ پروناؤن کا کام بھی دیں اور ایک سینٹنس کو دوسرے سینٹنس سے ملانے کا بھی ریلیٹیو پروناؤنس کہلاتے ہیں. ریلیٹیو پروناؤنس کی انگریزی میں تعریف یوں کی جاتی ہے. ریلیٹیو پروناؤنس ریلیٹ ٹو سم ناؤن already mentioned in a sentence. اب یہ فقرات دیکھیے. I have found the book which I lost. مجھے وہ کتاب مل گئی ہے جو میں نے کھو دی.
Do you know the lady that forgot her purse? کیا تم اس خاتون کو جانتے ہو جو اپنا پرس بھول گئی؟ The boy whom we met yesterday has died. وہ لڑکا جسے ہم کل ملے فوت ہو گیا ہے. This is the store whose owner lives in England. یہ وہ اسٹور ہے جس کا مالک انگلینڈ میں رہتا ہے. ان فقرات میں which, that, whom اور whose ریلیٹو پروناؤنس کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ who, which, that, whom اور whose کہاں استعمال ہوتے ہیں. Who is used for Allah Almighty and human beings. Who اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. The man who is my neighbor is very rich. وہ آدمی جو میرا ہمسایہ ہے بہت امیر ہے. I am the only person who can help you. میں وہ واحد آدمی ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں. Do you know my cousin who lives in Saudi Arabia? کیا تم میرے چچا زاد کو جانتے ہو جو سعودی عرب میں رہتا ہے؟ Give this letter to the man who is sitting in my office. یہ خط اس آدمی کو دے دو جو میرے دفتر میں بیٹھا ہے. Which is used for animals, birds and inanimate things. Which حیوانوں، پرندوں اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Examples دیکھیے. We killed a snake which was very long. ہم نے ایک سانپ مارا جو بہت لمبا تھا. I have bought a parrot which can talk. میں نے ایک طوطا خریدا ہے جو باتیں کر سکتا ہے. This is the house which I built. یہ وہ مکان ہے جسے میں نے تعمیر کیا. Is this the road which leads to the airport? کیا یہ وہ سڑک ہے جو ہوائی اڈے کو جاتی ہے؟ That is used for human beings, animals, birds and inanimate things. That کو انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حیوانوں، پرندوں اور بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. The man that stood there for a few moments was a pickpocket. وہ آدمی جو کچھ لمحات کے لیے وہاں کھڑا تھا ایک جیب کترا تھا. Will you bring me the book that is lying on my desk? کیا آپ مجھے وہ کتاب لا دیں گے جو میرے ڈیسک پر پڑی ہے؟ My brother has a monkey that can perform many tricks. میرے بھائی کے پاس ایک بندر ہے جو بہت سے کرتب کر سکتا ہے. Show me the house that you have bought recently. مجھے وہ گھر دکھائیں جو آپ نے حال ہی میں خریدا ہے. Whom is used for Allah Almighty and human beings. Whom اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. Examples دیکھیے. This is the girl whom I saved from drowning. یہ وہ لڑکی ہے جسے میں نے ڈوبنے سے بچایا. I am teaching the students whom you taught the last year. میں ان طلبہ کو پڑھا رہا ہوں جنہیں آپ نے پچھلے سال پڑھایا. The door was opened by a woman whom I gave the letter. دروازہ ایک عورت نے کھولا جسے میں نے خط دے دیا. I know whom you are looking for. میں جانتا ہوں جس کو تم تلاش کر رہے ہو. Whose is used for Allah Almighty, human beings, animals, birds and inanimate things. Whose کو اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حیوانوں، پرندوں اور بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. Examples دیکھیے. This is the woman whose husband is ill. یہ وہ عورت ہے جس کا خاوند بیمار ہے. We walked to the doctor whose clinic is near our house. ہم اس ڈاکٹر کی طرف گئے جس کا کلینک ہمارے گھر کے قریب ہے. The bicycle whose color is green has no lock. وہ بائسیکل جس کا رنگ سبز ہے کا تالا نہیں ہے. A triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle. ایسی ٹرائنگل جس کی 3 سائڈز برابر ہوں ایکویلیٹرل ٹرائنگل کہلاتی ہے. Remember that a relative pronoun should be used after the noun to which it is related. یہ یاد رکھیں کہ ریلیٹو پروناؤن کو اس ناؤن کے فوراً بعد لگایا جاتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے، یعنی جس کی وہ وضاحت کرتا ہے. اگر ریلیٹو پروناؤن کو ناؤن کے فوراً بعد نہ لگایا جائے تو فقرہ کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. The culprit who had committed the murder was sentenced to death. اس مجرم کو جس نے قتل کا ارتکاب کیا تھا سزائے موت ہوئی. اب اگر اس فقرے میں ہو کی جگہ بدل دی جائے، یعنی
The culprit was sentenced to death who had committed the murder. تو فقرہ کا مفہوم ہی بدل جائے گا. اس فقرہ کے مطابق سزائے موت نے قتل کا ارتکاب کیا تھا. اسی طرح the old man who was a doctor had a beautiful white dog. بوڑھا آدمی جو ایک ڈاکٹر تھا کے پاس ایک خوبصورت سفید کتا تھا. اب اگر ہو کی جگہ بدلتے ہوئے اسے ڈاگ کے بعد لگایا جائے یعنی the old man had a beautiful dog who was a doctor, اب اس فقرہ کا مفہوم ہی بدل گیا ہے. اس فقرہ کے مطابق ڈاگ ڈاکٹر تھا جو یقیناً ایک مضحکہ خیز بات ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ہو، ہوز، ہوم، وچ انٹراگیٹو پروناؤنز ہیں اور اب ہم نے پڑھا کہ یہ ریلیٹو پروناؤنز ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انٹراگیٹو پروناؤنز ہیں یا ریلیٹو پروناؤنز؟ ڈیئر لسنرز، سیدھی سی بات ہے کہ کسی بھی ورڈ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کون سا پارٹ آف سپیچ ہے، اس کا انحصار کسی بھی فقرے میں اس کے استعمال یعنی فنکشن پر ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم ہو، ہوز، ہوم یا وچ سے سوال پوچھنے کا کام لے رہے ہیں تو یہ انٹراگیٹو پروناؤنز ہیں اور اس صورت میں یہ فقرات کے شروع میں آتے ہیں اور فقرات کے آخر پر سوالیہ نشان یعنی مارک آف انٹراگیشن لگاتے ہیں. لیکن اگر ہو، ہوز، ہوم یا وچ کسی فقرے میں پروناؤن کے ساتھ ساتھ دو سینٹینسز کو ملانے کا کام بھی دیں تو یہ ریلیٹو پروناؤنز ہوتے ہیں. اس صورت میں یہ عموماً فقرات کے درمیان میں آتے ہیں اور فقرات کے آخر پر سوالیہ نشان مارک آف انٹراگیشن نہیں آتا. Now we come to reciprocal pronouns. Each other اور one another reciprocal pronouns کہلاتے ہیں اور یہ باہمی تعلق کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انگریزی میں reciprocal pronouns کی تعریف یوں کرتے ہیں: Reciprocal pronouns are used to talk about mutual relationship. Examples دیکھیے. When I asked for my money, the two brothers looked at each other. جب میں نے اپنی رقم کے لیے کہا دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. Children love to play with one another. بچے ایک دوسرے سے کھیلنا پسند کرتے ہیں. Remember that each other is used in speaking of two persons or things. One another in speaking of more than two. یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر each other صرف دو اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ one another دو سے زیادہ اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے.